اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جس طرح کے عید کا دن ہم نے کیسے گزارنا ہے، یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض مومنین کہتے ہیں کہ عید بالکل منانی نہیں چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ عید بالکل ختم نہیں کرنی چاہیے، عید ہونی چاہیے۔ ہم یہ سیرت اہل بیت سے پتہ کریں گے کہ عید کس طرح منانی چاہیے۔ عید کے دن امام زین العابدین علیہ السلام یا باقی اہل بیت علیہ السلام کی روش کیا رہی ہے؟ وہ عید کے دن نئے کپڑے بھی پہنتے تھے، مومنین میں بھی آتے تھے، عید بھی ملتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے عید کی، اور پھر بعد میں غم کا اظہار کر کے فرماتے تھے کہ ہماری عیدوں کی خوشیاں کم کر دی گئی ہیں، عیدوں کی خوشیاں ہماری ختم کر دی گئی ہیں۔ تو عید خداوند کریم کی طرف سے دیا گیا ایک مسلمانوں کے لیے ایونٹ ہے، ایک گفٹ ہے، ایک ہدیہ ہے، جس کو ختم نہیں کیا اہل بیت نے۔ اہل بیت کی خوشیاں چھین لی گئی ہیں، عید کے قریب ایام میں اہل بیت کی خوشیاں کم ہوئی ہیں، لیکن اس دن ہم نے نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، مستحب ہے۔ جسم کو، اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، خوشبو لگائیں، عید نماز پڑھیں، عید پہ جائیں، مومنین کو ملیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ اس کے بعد اگر آپ مجلس کرنا چاہتے ہیں یا عید رات کو مجلس کرنا چاہتے ہیں، غم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مومنین کو آپس میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں لڑنا نہیں چاہیے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ عید نماز کے احکامات کیا ہیں۔ عید نماز مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ آخری امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اس دور غیب میں، غیبت کے دور میں عید نماز مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ طلوع شمس سے زوال تک اس کا وقت کیا ہے؟ عید نماز کا سورج جو ہی طلوع ہوگا اس وقت سے آپ زوال کے وقت تک اس کو ادا کر سکتے ہیں، عید نماز کو۔ اس کے بعد یا پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے، بعد میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور فطرہ اس سے پہلے نکالنا، عید نماز سے پہلے، یہ میں تفصیلی طور پہ ذکر کر چکا ہوں۔ فطرہ کے احکام کے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے تفصیلی طور پہ فطرہ کے احکام بتائے ہیں۔ کھلی جگہ پر پڑھنا افضل ہے۔ عید نماز عیدگاہ جیسے بنی ہوئی ہوتی ہیں، کھلا میدان ہے، صحرا ہے، یہاں عید نماز کو پڑھنا افضل ہے۔ کہیں اگر امام بارگاہ مسجد میں چار دیواری میں چھت کے نیچے بھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کو کھلی جگہ میں، میدان میں پڑھا جائے۔ اور زمین پر سجدہ کرنا افضل ہے۔ زمین سے مراد خاک شفا ہی ہے، خاک شفا افضل ہے، باقی آپ زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ باقی چیزوں کی نسبت ویسے ہی زمین پر سجدہ کرنا، اور ان میں افضل ترین جو ہے وہ خاک شفا ہے۔ فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عید نماز کے بارے میں سوال زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اکیلے پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، فرادہ آپ عید نماز کو انجام دے سکتے ہیں۔ اذان و اقامت نہیں کہنی اس میں اگر جماعت ہو رہی ہے تو جو مؤذن ہے وہ 3 دفعہ الصلاۃ کہے گا، اور اس کے بعد عید نماز کو شروع کر دیں گے۔ 2 رکعت نماز ہے، حمد کے بعد پہلے رکعت میں سورۃ شمس پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پڑھتا ہوں عید نماز قربتاً اللہ، اللہ اکبر، اس میں الحمد پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورۃ شمس پڑھنی ہے، والشمس والضحیٰ، اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پڑھنی ہے۔ یعنی حمد پڑھیں گے، سورۃ شمس پڑھیں گے، اسی طرح دوسری رکعت میں حمد پڑھیں گے، سورۃ غاشیہ۔ اگر یہ آپ کو صورتیں نہیں آتی، اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دونوں صورتوں کے بعد 5 تکبیریں ہیں، اور ہر 2 تکبیر کے درمیان قنوت ہے۔ پہلی صورت پڑھی آپ نے، دوسری پڑھی، اس کے بعد آپ نے رکوع میں نہیں جانا، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، پھر قنوت پڑھنا ہے۔ قنوت میں ایک دعا ہے، مستحب ہے، وہ اگر آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، نہیں تو آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے آخر میں وہ دعا بھی دے دیں گے تاکہ آپ اسکرین شاٹ لے سکیں، یا انشاءاللہ ہم اس کو کمنٹس میں یا ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیں گے۔ وہ دعا پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کرنا ہے، پھر وہ دعا پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کرنا ہے، پھر وہ دعا پڑھنی ہے۔ 5 تکبیریں کہنی ہے، اور ان تکبیروں کے درمیان آپ نے دعا کرنی ہے، 1 دفعہ کہہ کے پھر دعا، پھر 1 دفعہ تکبیر کہہ کے پھر دعا، اسی طرح جو ہی 5ویں تکبیر کہیں گے پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ جماعت ہو رہی ہے تو اس میں، جماعت اگر ہو رہی ہے تو پھر عید نماز پڑھا کے امام کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کے اس نے 2 خطبے دینے ہیں، ایک خطبہ دے گا، اس کے بعد دوسرا خطبہ دے گا، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھے گا، تھوڑی دیر استراحت کرے گا۔ مستحب یہ ہے کہ اس کو اونچی آواز میں پڑھا جائے، عید نماز کو، چاہے آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس کو اونچی آواز میں صورتیں ہیں، دعائیں ہیں، جو بھی اذکار ہیں، بلند آواز سے، یعنی بہت زیادہ بلند آواز نہیں ہونی چاہیے، آواز نکالنی چاہیے۔ عید فطر سے پہلے
عید فطر سے پہلے کھا کے جانا چاہیے گھر سے. آپ عید نماز کے لیے جا رہے ہیں تو عید فطر سے پہلے آپ کھا کے جائیں, اور عید اضحیٰ جو قربانی والی عید ہے اس میں آپ یہ ہے کہ عید پڑھ کے واپس آ کے گھر سے کچھ کھائیں گے. عید فطر یہ جو ابھی عید آ رہی ہے, گھر سے کچھ نہ کچھ ناشتہ کریں, جو چیز ہے کھا کے جائیں, عید نماز پڑھیں. عید اضحیٰ میں اس کے برعکس ہے, عید پڑھ کے جب آئیں گے تو مستحب ہے کہ جو آپ نے قربانی کی ہوئی ہے اس میں سے آپ کچھ کھائیں. مومنین سے ملتمس ہوں, ہمیں, میرے بچوں کو, میرے والدین کو ہر جگہ پر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ہم بھی یہاں اہل بیت علیہ السلام کی زیارات مقدسہ پر آپ تمام کو یاد رکھتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.